بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نادان ہے وہی حق پاتا ہے، جو داتا ہوا وہ کام سے گیا۔ توجہ ذکر و فکر پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے عارف حق منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ خطرات دل سے پاک چاہتے ہو تو زبان سے ذکر الہی کرو اور دل سے خطرات کو برا جانو۔ کوڑے میں لال ہو تو نور سوتا ہے، اور جب نور جاگتا ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ جس طرح چکی کا آٹا پیسنا اور بنجارے کا کام گانا ہے، اسی طرح انسان کا کام بھی ذکر الہی کرنا اور خطرات کا کام دل سے بھاگنا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برا مت بنو، کیونکہ برا شخص اپنے انجام کا بدلہ بہت جلد پا لیتا ہے۔ جو کوئی اپنے محبوب و مطلوب کے سوا کسی اور جانب نظر رکھے وہ طالب کمال نہیں۔ پیر وہ ہے جو تکلیف سے مرید کو آگاہ رکھے۔ جو مومن اپنے عیب کو خود دیکھے اور ان پر سزا مقرر کرے اور ان کا نکالنے کے در پر ہی وہی مومن کامل کھلانے کا حقدار ہے۔ توکل یہ ہے کہ مخلوق سے نا امیدی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ مسائل کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو دل کا تاک کھولو اور اس سے فتویٰ لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو عجز انکساری اور بندے کی گرازاری بے حد پسند ہے۔ نفس انسان کو وہ ہمیشہ ذلت و خواری سے دوچار کرنے کے در پر رہتا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ سے ہی خرابیاں دور کی جا سکتی ہے۔ شیطان کا کام ورگلانا اور رحمان کا کام بچاتا ہے، اس لیے رحمان پر توکل یقین کو پختہ کرو تاکہ شیطان کی شیطانیت سے بچ سکو۔ فقیر کے غضب سے بچو، جو تیرے اس کی کمان سے نکلا وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں سالک کو شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور نماز عصر کے بعد اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے اب تک کیا کیا ہے اور کتنے نفس گم کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مریدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے اقوال و مفلوظات کا مطالعہ کرتے رہیں۔ بزرگوں کو باتیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہے، ان کی برکت سے مریدوں کے احوال قوی ہوتے ہیں۔ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اس سے کسی وقت بھی خواب یا پابندی میں غافل نہ رہنا چاہیے۔ برے علماء وہ ہیں جو لوگوں سے عزت کے طالب رہتے ہیں۔ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ عالم رنگ بدبو میں جتنی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادری ہے۔
دل آزاری بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچو۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو چاہیے کہ وہ اس خواب کو لوگوں سے بیان نہاتا پھرے۔ اگر مومن کو کوئی خواب دیکھے یا کوئی شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے اسے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے وہ امن میں رہے۔ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صادقہ ہوتی ہے۔ عورت اور مرد زنا کریں تو ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی فصیحت کے لیے موجود ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا جلد مل جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے اور وہ اس کے عضو تم سے برائی کرے۔ دوسرا، وہ شخص جس سے تم نے سرکشی نہ کی ہو اور وہ تم سے سرکشی کرے۔ تیسرا، وہ جس سے تم نے کسی بات کا معاہدہ کیا ہو اور تم نے اسے پورا کیا ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ مل کر فریب کرے۔ چوتھا، وہ کسی کے ساتھ تم صلح رحم کرو اور وہ قطع رحم کرے۔ جس نے کسی ایسے شخص پر ظلم کیا جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ چوکنا رہے اور اپنے ظلم کی سزا فوراً ملنے پر کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔ وقت سب کو بدلتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے، لیکن دوبارہ زندگی بدلنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جو شخص گلاب نہیں بن سکتا اس کو چاہیے کہ وہ کانٹا بھی نہ بنے۔ ہو سکتا ہے جو کانٹا نہیں بنتا وہ گلاب بن جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کو تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بری باتوں کو بھول جائیں اور اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔